अला मन ला नबी बादा अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूशी पढ़े, दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए, हर किस्म के दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद बड़ी खूबसूरत महफ़िल सजाई गई है। अल्लाह ताला इंतज़ाम करने वालों को और तशरीफ़ लाने वालों सबको बरकत अता फ़रमाए। महफ़िल में ना खामोशी से बैठा जाता है, मेहरबानी करें खामोशी से बात सुने, अल्लाह रसूल की बात हो रही। ये महफ़िल और मेले में फ़र्क होता है। मेले में जो मर्ज़ी कोई करे, चूँकि मेला जो होता है, महफ़िल में खामोशी से बैठें। आप अल्लाह के घर में आए हैं और उसका अपना ज़ाती सिर्फ मस्जिद का ही बहुत ज़्यादा अदब है। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फ़रमाए। बच्चों को जब आपने कोई काम कहना ना महफ़िल में, तो इशारे से कहना है, और मस्जिद में जब भी आए मोबाइल अपने साइलेंट करके आए, बंद करके आए। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है वो मस्जिद में आ ही जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो आप बस तवज्जो से ना महफ़िल सुने। मोबाइल पे आप तकरीरें सुनते रहते हैं, आज लाइव सुन के देखें। ज़रूरी है कि आप मोबाइल की आंख से हर चीज़ को देखें, डायरेक्ट देखें, और इसी मूवी वाले भाई पे एतबार कर लें, ये दे देगा आपको इंशाअल्लाह ताला। थक जाएंगे हाथ खड़े रख रख के आप लोग, अल्लाह जज़ाए खैर दे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम चाहते हो ना कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, वजीर मशीर मालदार सेठ नहीं, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, फिर समझे बात को और इस जुमले पर गौर करें। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करे और अल्लाह तुम्हें चाहे, तो रब फरमाता है फिर तुम मेरे नबी की पैरवी करो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और कहा महबूब आप खुद इनसे कहें, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ महबूब आप इनसे फरमा दो कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो। जिस रास्ते पे मैं चला हूँ उसी रास्ते पे चलो। युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, फिर अल्लाह तुमसे। माँ जब देखती है ना कि उस बच्चे की शक्ल मेरे बच्चे से मिलती है, तो उस बच्चे से भी ज़रा ज़्यादा प्यार करती है। शक्ल मिलती होती है ना। और अगर कभी परदेश में हो बेटा, इधर देखे नहीं मेरी तरफ, मैं नहीं जी इधर उधर होने देना, क्योंकि मेरे को बच्चे पढ़ते ने तो मैंने बच्चे सामने आते हैं। आपकी मेहरबानी है। हम चूँकि थोड़े से ये पढ़ने पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं ना, साडा तालिब इल्म इंज तके तो ऐसी कहने हैं सबक मेरे को पे पढ़ना है, उधर की बेना है। हाँ, तो इसलिए मेहरबानी करें, जितना आप इधर उधर देखेंगे उतनी तकरीर छोटी कर दूंगा, मैं थोड़ी बातें करूंगा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए। और वो इसलिए नहीं कि मैं तकरीर कर रहा हूँ, वो इसलिए कि मैं अपनी बात नहीं ना कर रहा, अल्लाह रसूल की कर रहा हूँ। तो अल्लाह रसूल की बात का बड़ा अदब है। आप इत्मीनान से बैठे, सुकून से बैठे, अल्लाह ताला खैर फरमाए। कोई एमरजेंसी तो नाफिज हो नहीं रही, वो तो बात रही है, थोड़ा सुकून हासिल करें, अल्लाह ताला फजल अता फरमाए। दिल लगाएं, जरा दिल इधर इधर दिल लगाएं, अपना तवज्जो कम बांटे। जिसको बाहर जगह मिलती है वो बाहर बैठ जाए। अब माशाल्लाह जो मस्जिद में आ सकते थे वो तो आ ही गए अल्लाह के फजल से। अब सुने और याद रखें, माँ का बेटा अगर परदेश में हो ना भाई, दूर हो,
ایک تو ہے کہ ویسے ہم شکل بچہ ملے تو محبت کرتی ہے، اگر بیٹا پردیس میں ہو تو پھر تو بڑا ہی پیار کرتی، اس کی شکل ملتی ہے، اس کی شکل۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس شخص سے بڑا ہی پیار کرتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کی صرف نقل ہی اتار لیتا ہے، خالی نقل ہی۔ ہمارے کان میں نہ شیطان یہ بات کہہ گیا ہے کہ نہیں جی ظاہری حلیے سے کیا ہوتا ہے، پہلے باطن ٹھیک کرنا ہے پھر نماز شروع کرنی، اندر ہی نہ ٹھیک ہو جاتے داڑھی رکھ کے کی کرنی۔ سبحان اللہ۔ اور خدا کے بندے، ظاہر ٹھیک کرنا تیری ڈیوٹی ہے اور باطن پہ فضل کرنا یہ رب کریم کا کام ہے۔ تو اپنا کام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑے دھونے کا اختیار تجھے دیا، دل دھونے کا نہیں دیا۔ تو کپڑے دھلے ہوئے پہنا کر، دل اللہ دھو دے گا اپنے فضل سے۔ اچھا یہ نہیں کوئی بھی کہتا کہ کپڑے میں نے میلے کچیلے پہننے ہیں، پہلے روح صاف ہوگی تو پھر صاف کپڑے پہنوں گا۔ کپڑے ہر عید پہ نئے لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے، حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بہانے بازی۔ اللہ تعالیٰ کو کھانا بھی اسی طرح کا پسند ہے جس انداز میں نبی پاک نے کھانا کھایا ہے۔ رب کریم کو سونے کا انداز بھی وہی پسند ہے جس طرح رسول پاک آرام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے نا، مسکرا دیتے تھے تو اللہ قرآن پاک کی آیات کا نزول فرما دیتا۔ یار رب کریم کو کنگھی کرنے کا انداز، زلفیں سوارنے کا انداز بھی اتنا پسند آیا کہ کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری، ہمارے سامنے جس طرح رسول پاک علیہ السلام نے نظام زندگی کو رکھا، وہ ساری ترتیب اللہ کو پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا، تو حضرت موسیٰ کی نقلیں اتارتا تھا۔ حضرت موسیٰ کی آواز بند کریں جی، اس کی جس کے بھی موبائل کی آواز آ رہی ہو مہربانی کرے ذرا ہم پہ رحم کھائے، بند کر دیں آوازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نا وہ شخص نقل اتارتا تھا، کس طرح، جس طرح حضرت موسیٰ نے داڑھی رکھی اس نے بھی اسی طرح کی رکھ لی۔ حضرت موسیٰ لمبا کرتا پسند کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام بھی لمبا کرتا پسند کرتے تھے، اس نے بھی لمبے لمبے کرتے بنوا لیے۔ حضرت موسیٰ ہاتھ میں چھڑی پکڑتے تھے، اس نے بھی چھڑی رکھ لی۔ وہ کوشش کرتا کہ جس طرح حضرت موسیٰ بولے میں بھی اسی طرح بولوں۔ حضرت موسیٰ کے کچھ غلاموں نے، امتیوں نے کہا یہ تو ہمارے نبی کی نقلیں اتارتا ہے، نکال دیا، شہر سے نکال دی، دور نقلیں وہ اتارتا تھا تو باقی لوگ ہنستے تھے معاذ اللہ۔ باہر زمانہ گزر گیا، اس کو شہر سے نکلے ہوئے بڑی دیر گزر گئی تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن میں کوہ طور پہ گیا تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ فلاں جنگل میں فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، غلاموں کو لے جاؤ، کفن دفن کا بندوبست کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام گئے، جب اس شخص کا چہرہ دیکھا، اوہو یہ تو وہی ہے جو نقلیں اتارتا تھا، تو وہ بندہ ہے۔ ہم لوگ تو سوال جواب بڑے کرتے ہیں نا جی، کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر کے۔ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے سوال جواب نہیں کرتے تھے، جیسے رب نے کہہ دیا ویسے انہوں نے کر دیا۔ اٹھایا اس بندے کو، غسل دیا، کفن پہنایا، جو اس زمانے کا طریقہ تھا اس کے مطابق اس کی تدفین کر دی، دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پہ گئے تو عرض کی مالک تو بے نیاز ہے، پوچھ تو نہیں سکتے پر یہ تو نقلیں اتارتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ کوئی نہیں؟ ہلکا ہلکا ایسے ایسے تو کرے اگر سمجھ آ رہی ہے تو آ رہی ہے نا جی، ماشاءاللہ سمجھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا اللہ یہ تو نقلیں اتارتا تھا، میرے لوگوں نے تو نکالا کہ یہ نقل اتارتا تھا، باقی ٹھٹھا کرتے تھے معاذ اللہ، تو یہ تیرا دوست کیسے ہو گیا؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب یہ مرنے لگا تھا نا تو پریشان تھا، مجبور تھا، میں نے اسے تیرا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، یہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے مولا اس پر اتنی مہربانی کیوں فرمائی؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب تیری طرح کا بن کے چلتا تھا نا تو مجھے پیارا ہی بڑا لگتا تھا۔ پیسے نہیں پھینکنے جی، آپ نے پیسے نہیں پھینکنے، پیسے جیبوں میں رکھے۔ اور بھائی بیٹھ جائیں آپ لوگ، میں نے عرض کیا تھا جگہ کم ہے، جہاں ملتی ہے بیٹھ جائیں،
اللہ آگے جگہ ہی نہیں ہے تو تشریف رکھیں، اللہ برکت دے. بزرگوں کو بالخصوص جگہ اندر دیں، جو بوڑھے لوگ آئیں، اور باقی بیٹھ جائیں. محفل میں باتیں تو نہیں نہ کرتے. سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا چونکہ تیری طرح کا بن کے رہتا تھا لہٰذا مجھے پیارا بڑا لگتا تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، مجھے اس کی ادائیں، تو کہا بس اس ادا نے ہی اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی. بھائی نہ باتیں کریں، آپ کی مہربانی. آپ محفل سننے آئے یا گپ شپ کرنے آئے ہیں؟ تم دینے ہیں ٹائم علیحدہ بہانے ہیں تو کو 2 گھنٹے. نہیں جی نہیں، ڈانٹنا تو نہیں نا. ایک انج ہو سکتا ہے سرکار دی محفل چ بندہ ہے، میرا تو پیار چلتا ہے، نالے میں تے ہس کے پہ گل کرنا، یہاں تے ہسو نہ تو پھر تسی بھی کر لو. ملاز شریف میں تو نہیں، بس میں تو گزارش کر رہا ہوں جی، میری ڈیوٹی لگائی ہے نا، اپنے ممبر پہ بٹھایا کہ سمجھائیں ہمیں کوئی بات، اس لیے میں تو کہہ سکتا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے. مسکرائیں ذرا تھوڑا سا، جنہیں غصہ کیتا ہے وہ بھی ذرا ہسو تھوڑا جہا. اللہ تو خوش رکھے. تسی ہسے ہو تو میں نے ثواب ہویا ہے. اللہ پاک برکت دے. اب سنیں ذرا محبت کے ساتھ بات سنیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کی رسول پاک علیہ السلام نے دنیا میں جس انداز میں وقت گزارا، وہ ساری چیزیں رب کریم کو پسند تھی تو نبی پاک نے وہ سارے کام کیے. غریب بڑا پریشان ہے آج کل، وہ کسی کے صوفے دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، وہ کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، کچے مکان میں رہتا ہے تو تنگ رہتا ہے. حالانکہ نبی پاک نے غریبی کو پسند کیا ہے. کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ غریبوں کو نہیں میں نے کہا، حضور نے غریبی کو پسند کیا ہے. اور بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اگر چاہتا نہ تو احد پہاڑ سونے کا بن جاتا، اور جدھر جدھر میں چلتا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتا. لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ یا اللہ اتنی روٹی دے جس سے گزارا ہو جائے. یہ مانگا ہے نبی پاک نے. حضور نے کچا مکان اللہ سے مانگ کے لیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ٹوٹی چٹائی پسند کی ہے، یہ پسند ہے نبی پاک کی. حضور غریب آدمیوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے، یہ نبی پاک کی پسند ہے. ساری چیزیں یہ حضور کی چاہت ہے. مجھے بتاؤ کہ نبی پاک چاہتے تو عرب کے بڑے بڑے سردار آ کے نہ بیٹھ جاتے. اگر حضور دعا کریں تو عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ جائیں، تو حضور اشارہ کرتے تو سارے آ نہ جاتے. پر نبی پاک کے ایک جانب بلال حبشی بیٹھتے تھے، دوسری جانب سلمان فارسی بیٹھتے تھے. یہ حضور کی چاہتے ہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے. مسواک حضور کی پسند ہے. چونکہ انگریزی دور ہے، انگریز ٹوتھ پیسٹ آکھن نہ آکھن ایسا ضرور آکھنا ہے. مصیبت کھڑی ہو گئی ہے نا جی. پھر سانو کوئی آکھے گا کہ نہ کل تازے پیسے آئے نے، مننے گا کہ مانے گا ہی نہیں، کہ کیسے پتہ چلے گا کہ مال آ گیا. ٹوتھ پیسٹ کرنا حرام نہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے تو مسواک کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا مسواک کو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب حضور کے وصال کا وقت آیا نا، آخری وقت حضور کا سر اقدس میری گود میں تھا، تو سامنے نبی پاک علیہ السلام نے ایک آدمی کو مسواک کرتے دیکھا. تو حضور نے اشارہ کیا تو میں نے کہا حضور مسواک کرنی ہے؟ فرمایا ہاں. تو اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مسواک منگائی تو حضور اسے چبانے لگے، تو بظاہر کمزوری تھی، دانتوں سے چبائی نہیں گئی، تو حضور نے مجھے کہا مجھے نرم کر کے دے. یعنی وہ اتنی عظیم چیز اسی سمجھنے ایک لکڑی ہے نا. ہن ٹوتھ پیسٹ جو آ گیا ہے، میں جاتا ہوں جب میں سفر کرتا ہوں تو مجھے گھروں میں نا ظاہر ہے واش روم ہے، ابھی بھی میں نے وضو کیا نماز پڑھی تو وہاں میں میری خواہش ہوتی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ تو پڑا ہے، کبھی ایک مسواک بھی ہوئے نا. اب جو آپ نے بات سننی ہے نا تو مجھے امید ہے سویرے آپ نے مسواکیں لے آنی ہے. اب جو بات سننی ہے نا جو اب کرنے لگا ہوں آپ نے مسواکیں لے آنی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں مسواک ہو رب کے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں. تو جب آئیں گے تو رحمت بھی آئے گی کہ نہیں؟ فضل آئے گا نا اللہ کا. جس گھر میں مسواک. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ حضور کی یہ ادا اتنی شاندار ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا میرے گھر کے قریب سے گزرے، میری نظر پڑی تو میں دوڑا السلام علیکم، تو حضور نے فرمایا وعلیکم السلام. کہا چل میرے ساتھ. حضور اکیلے ہی جا چل میرے ساتھ، تو کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. ایک چھوٹی سی چھری چاقو حضور کے دستے مبارک میں تھا.
امام غزالی نے یہ حدیث لکھی ہے، فرماتے رسول پاک علیہ السلام ایک درخت کے پاس پہنچے تو حضور نے 2 مسواکیں اتاری اپنے ہاتھوں سے، 2 مسواکیں نبی پاک نے اتاری، ایک مسواک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ وہ پیاری مسواک حضور رکھیں جو سیدھی ہے اور ٹیڑھی مجھے دے دیں، لیکن کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ٹیڑھی خود رکھ لی اور سیدھی مجھے عطا فرمائی۔ لوگ حضرت حذیفہ بن یمان سے کہتے ہیں کوئی نبی پاک کی یاد بتاؤ، تو حضرت حذیفہ بن یمان دوڑ کے اندر جاتے مسواک اٹھا کے لے آتے، کہتے یہ میرے نبی نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ بھائی ان چیزوں کو چھوٹا چھوٹا نہ سمجھیں، چھوٹا چھوٹا نہ سمجھیں یار، ہم بالکل ہی چھوڑ گئے۔ برادریوں کا کلچر سارے بچا رہے ہیں، اپنے اپنے صوبوں کا کلچر سارے بچا رہے ہیں۔ یہ آپ کے سیاستدان سندھ جاتے ہیں تو اجرک پہن لیتے ہیں، جا کے سندھی ٹوپی پہن لیتے ہیں، ویسے بھی اللہ ماشاءاللہ زیادہ تر اداکار ہی ہیں، تو وہاں جاتے، وہ یہاں آتے ہیں تو آ کے پگڑی باندھ لیتے ہیں، اس لیے کہ پنجابیوں کے کلچر پہ عمل کریں گے تو پنجابی خوش ہوں گے، سندھیوں کے کلچر پہ عمل کریں گے تو سندھی خوش ہوں گے۔ سیمینار ہوتے ہیں، یہ کلچر بھی بچنا چاہیے، وہ کلچر بھی بچنا چاہیے۔ برادری کے بڑے بوڑھے جب بچی کا اور بچے کے دن رکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بھی اسی اپنے رواج سارے پورے کر دیں، ساڈی وہی برادری دا ہے نا جی، برادری دا ایک گل کرنا ناراض تے نہیں ہو جو گے؟ نہیں تساں ہو جانے، تسی بولے ہی نہیں، مینوں شک ہے کرنا۔ آپ پتہ دن کس طرح طے ہوتے ہیں؟ دن طے ہوتے ہیں پہلے میرج ہال سے پتہ کیا جاتا ہے کہ ٹائم ہے تھوڑے کول، وہ جڑا ٹائم 10 دن ہے وہ ٹائم رکھ لਈਦਾ ہے، انج ہی ہے نا جی۔ تو جڑے بعد چ 15 بندے دن لین آتے ہیں وہ پھر کیوں آتے ہیں؟ تاریخ تو طے ہو گئی، وہ بھلا کی لین آتے جی؟ وہ سوٹ لین آتے جی، نہ ہو گیا نا ناراض تسی؟ انج ہی گل ہے، وہ کی لین آتے ہیں تو پھر شکوا بھی کر دیں، جا کے ویکھو سانو سوٹ پان والا نہیں دیتا، میں کہ کدی لبھا نہیں نا تینوں۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ کہاں سے رسم آ گئی؟ بچی والے کو تنگ کرنا ہے، اس کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے، 50 بندے آگے دن لینے، پہلے تو دیگ پوری یہاں لگ گئی اور پھر سوٹ دو ان کو۔ سارے بڑے بوڑھے برادری کے بیٹھتے ہیں جب شادی طے ہوتی ہے، ماما ناراض ہے چلو منان چلیے، پھپھی ناراض ہے چلو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو جی وہ خالہ ناراض ہے منا لو۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بینڈ باجا نہ بجانا اللہ ناراض ہو جائے گا؟ کسی بڑے بوڑھے کو کہنا چاہیے نا، یہ بھی بول دے نہیں تسی، کہنا چاہیے کہ نہیں؟ مہندی نہ کرے آجے بھائی اللہ ناراض ہوئے دا، کہنا چاہیے نا بوڑھوں کو؟ بھائی مرضی دا بیاہ نہ کریے تے دادا رس جاندہ ہے نا، تے دادا واجیاں دے کیوں نہیں رسدا؟ یہ ظلم ہے دین کے ساتھ، یہ زیادتی ہے۔ اگر اس بچے سے اللہ پوچھے گا تو دادے سے بھی قیامت کے دن پوچھے گا کہ سارے جرم تیرے سامنے ہوتے رہے، لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں دے کے برات پہ کھڑا کر دیتے ہو، لڑکے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، پہلے تباہی کرتے ہو پھر کہتے ہو یہ تماشا کیسے لگ گیا۔ اور سنو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا بڑا شاندار ہے، بڑا میٹھا ہے، اس میں کوئی تکلف نہیں، اس میں کوئی تکلیف نہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں ہم نے بھی شادیاں ہوتی دیکھی ہیں، قرضہ چڑھ جاندہ ہے ساری عمر لیندہ ہی نہیں ویاہ کریے تے، ہاں بعد حساب کریدا تے منڈے نو آکھی دا تیرے ویاہ تے لیا سی لیا تو ہی دینا ہی، وہ بیچارہ 15 دن نہیں ویاہ ہوندے تے پیسے لینے والے آ جاندے کہندے پہلے ساڈے رکھنا، تو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے۔ سنیں حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں نبی پاک نے ہمیں آسان کر کے دین دیا، سوکھا کام آسان کر کے۔ فرماتے میری ڈیوٹی تھی رسول اللہ کو وضو کرانے کی، اور یہ بھی میں نے حضرت بلال حبشی سے مانگ کے لی، اور میں نے کہا یار تھوڑی ڈیوٹی مجھے بھی دے دے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے کہا چل تہجد کا وضو تو کرا دیا کر۔ فرماتے میں رات کو نبی پاک کو وضو کراتا، کتنے دن گزر گئے وضو کراتے، تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کام ایسا کروں جس سے آپ کی خدمت رہ جائے، اور ویسے بھی حضور نہ رنگ روپ ہے، نہ کوئی بڑا قبیلہ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر وضو کرایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟
میں نے کہا حضور ایک تو میں خدمت سے نہیں رکنا چاہتا، دوسرا نہ کاروبار، نہ کوئی بات، نہ کوئی پیسہ، نہ رنگ روپ، کون رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور پھر خاموش ہو گئے۔ جب میں باہر نکلا نا دوسرے دن تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو کتنا بیوقوف ہے، حضور کو دلیلیں دیتا ہے۔ جب نبی پاک کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا تو تجھے کہنا چاہیے حضور جیسے دل کرتا ہے کر دے۔ تو کہے حضور جیسے دل کرتا ہے، آپ حکم کریں میں تیار ہوں۔ فرماتے ہیں تیسرے دن میں ارادہ کر کے آیا کہ جیسے حضور نے کہنا میں نے ویسے ہی کر لینا ہے۔ کہتے ہیں سارا ہی وضو ہو گیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی کوئی نہیں۔ میں پکا پروگرام بنا کے آیا ہوں پر وضو سارا ہی ہو گیا۔ حضور نے پوچھا، کہتے ہیں وضو مکمل ہو گیا، میں کھڑا ہوں ہلکا پھلکا قدم اٹھاتا ہوں جانے کے لیے پر دل ہے کہ سوال ہو ہی جائے لیکن کوئی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں جب میں باہر نکلنے لگا نا دروازے کے قریب پہنچا تو اللہ کے حبیب نے آواز دی۔ کہتے ہیں میں نے واپس پلٹ کے دیکھا تو حضور فرمانے لگے ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں میں مسکرایا بھی اور رویا بھی، لبوں پہ مسکراہٹ آنکھوں میں آنسو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کر دے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جا فلانے سردار کے پاس جا، فلانے قبیلے کے فلاں سردار کے پاس، اور اسے کہہ کہ نبی پاک کہتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ آپ فرماتے میں گیا۔ یاد رکھو جب بھی جاؤ نا بچے کا رشتہ دیکھنے تو نبی پاک کا حکم ہے کہ دولت اور حسن نہ دیکھنا۔ حضور نے فرمایا حسن ڈھل جاتا ہے، دولت غرور میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حضور کیا دیکھیں؟ فرمایا تم دین دیکھ کے شادی کرنا۔ اگر بچہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو بیٹی کو تکلیف کبھی نہیں دے گا۔ اگر بیٹی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی تو گھر میں کبھی فساد برپا نہیں کرے گی۔ لیکن ہم چونکہ لکڑیوں سے شادی کرتے ہیں، اب شادیاں کم اور سیاستیں زیادہ ہیں۔ سیاست ہوتی ہے، او بچی لے یہ نالے چار پیسے آون گے، نالے وہ ساڑی باں بنن گے، سیاست ہے۔ اب تو یہاں شادی پہ بھی سیاست کرے گا۔ اپنے بھائی کی بیٹی بیٹھی رہتی ہے لیکن چونکہ بھائی غریب ہے نا، بہن کی بیٹی بیٹھی ہے، بہن غریب ہے نا بیچاری، تو جا کے دور سے رشتہ لے آتے، دور سے۔ اور بہن کہہ رہی ہوتی ہے آکھو کوئی پرا نو کہ میرے کو بھی پوچھے، آکھو تو پائی کہندا تو بچی ویا میں کوئی 2-4 لاکھ دا تعاون کر دیں گا پر میری مجبوری ہے، تو تعاون بھی کول ہی رکھ۔ جب اللہ کسی کو بیٹی دیتا ہے نا تو پھر اللہ اسے توفیق بھی دے ہی دیتا ہے۔ پھر تیری ضرورت نہیں، اگر تیری توجہ ہی نہیں تو پھر تو رکھ اپنے پاس پیسے۔ میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے قبیلے کے سردار سے کہو اپنی بیٹی کی شادی کر دے۔ حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں میں گیا، ان سے جا کے پیغام دیا، نہ قبیلہ، نہ مال، نہ دولت، نہ حسن، ایک چیز پکی ہے۔ فرماتے میں رسول اللہ کا غلام تھا تو ہر وہ کام کرتا تھا جس کا میرے نبی حکم دیتے تھے۔ سنت شریعت پر عمل پورا، دینداری پوری۔ حضور نے دینداری کی بنیاد پر رشتہ بھیجا، دینداری کی بنیاد پر۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر گیا میں نے کہا حضور نے کہا رشتہ دے دو تو ماں اور باپ بچی کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، انکار نہیں کیا۔ باپ کہنے لگا حضور سے جا کے عرض کرنا میں شام کو آؤں گا، یعنی سوچنے کا تھوڑا سا، دیکھیں نا بیٹی والے تھوڑے سوچتے ہیں نا، کہ شام کو میں آؤں گا۔ کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بیٹی پردے کے پیچھے سے بیٹی بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا۔ کہتے میں روک گیا تو اپنے ماں باپ سے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا، اماں آپ کو میری فکر ہے نا، آپ میری فکر نہ کریں، مجھے میرے نبی کے حوالے کر دیں، مجھے میرے رسول کے حوالے کر۔ فرمایا مجھے میرے کریم رسول کے حوالے کریں، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ سنو حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں انہوں نے رشتہ دے دیا، یہ بھی شادی ہے، یہ بھی، پر طریقہ وہ جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دے، طریقہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا تو فرمایا بھی ادھر آ، اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا تو گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست تو نے کرنا ہے۔ کھجور کی گٹھلی نہیں ہوتی، کہ اتنے سونے کا بندوبست کر۔ حق مہر کتنا دینا چاہیے؟ شرعی
यही बोल दो ना किन्ना जी, और 32 रुपये खोरे कितों निकल आया है, असा तो किसी किताब ही नहीं पढ़िया। मैंने एक पूछता है कि मैं क्या जी कितना हक मैं रखना है, अब तो मैं शादियों पे नहीं जाता क्योंकि बैंड बाजा बड़ा बजता है तो मैं परहेज करता हूँ। मैं क्या कितना हक मैं रखना, कहता शरी रख लो। मैं क्या 1.25 करोड़ भी शरी है, रख लीए 1.25 करोड़ भी शरी है। हक मैं जितना लड़का दे सके जी, जितना लड़का, सबसे ज्यादा हक महर देने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो बाजे वाले लै जाते ने 50,000 ते हक महर की वारी कहते ने वेखो जी असी मुंडा नहीं बेचन आए, हाँ जो तुम लाख आख्या तो असी वापस ही जाना जी। क्या तमाशा है। सियाबी, एक सियाबी ने अपनी बीवी को हक महर में पूरा बाग दिया था। ये बरकत वाले पैसे होते हैं, किधर ले जाएगी वो, खुदा का खौफ करे। हक महर 32 रुपये रख लो। एक किहड़ी हदीस च आया जी, केड़े इमाम का फतवा है, हक महर जितना लड़का दे सके। समझ आई है? हाँ, याद रखें। यहाँ बैठे हैं उलमा माशाल्लाह से हमारे, मैं कहता रहता हूँ, मैं कहता 5,000 तो घट हक महर रखे तो निकाह ही नहीं पढ़ाना, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि ये सबसे कीमती। सुनो, हजरत मौला अली शेर खुदा के पास एक शख्स ने आके कहा कि मेरा बुखार पुराना हो गया, जाता ही नहीं। बुखार की टाइफाइड असी जाने जाता ही नहीं, हड्डियां जा वड़ता है। कहा जनाब जाता ही नहीं तो क्या करूं? तो हजरत अली का भी नुस्खा सुनो, शेरों की बातें भी शेरों जैसी। मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे, अगर किसी बीबी के पास हक महर के पैसे पड़े हो ना, वो पैसे उससे लेके ना उसका शहद खरीद के पी, अल्लाह ताला उसकी बरकत से तेरी सारी बीमारियां दूर कर देगा, क्योंकि वो बरकत वाले पैसे होते हैं। कौन से जी? बरकत वाले, सलामी वाले नहीं, बरकत वाले होंगे। हाँ, वो हक महर वाले बरकत वाले। सलामियां का तो हिसाब रखे है ना, 1000 देना है तो लेना कितना है, ये सूद जे। हाँ, किसी को 1000 दे के 2 लेना जायज है? तोहफा दे के जाया करें, कभी वापसी की नीयत ना रखें, बिल्कुल नहीं। शादी पे जब जाए तोहफा दें, न्योंदरा नहीं देना। असी तो पेंडुआ कापियां ते हिसाब लिखिया होंदा है। चलो मैं 10 जो छड़िया हूं आप ही सही हो जाएंगे, तुसा नहीं इंज करना। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? इधर देखे मेरी तरफ, मसला समझे ना। मसला, शरी मसला ये है कि जब आप किसी को 1000 दे के 1.5 वापस लेते हैं तो ये नाजायज है किसी जगह जायज। तो जो बात गलत है वही समझानी है ना मेरे भाई आपको। आपने करना यह है कि तोहफा कहना है उसको, वापसी का इरादा आप थोड़े दे लें, 1000 की जगह 500 दें, थोड़े दें, लेकिन वापसी की कोई नीयत घर आके कापी ते नहीं लिखना क्यों ना लेने दिते ने तो जो घाटा है तो। बल्कि मैनू तो कुछ संगियां दसिया कि पिंड वाले कहते ने अच्छा तेन 1000 दिता सी, तू 1000 दे चलना, लगता है अगू नहीं तू मिलना है ना। ऐसा जी, ये रस्म दुरुस्त नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप बिल्कुल शादी पे जाएं मर्जी से, और अगर आप ये नियत करेंगे तो ये जायज ही नहीं शरी तौर पे कि 1000 दे के तो 1.5 लेने का प्रोग्राम बना। तुझे केड़ी कमेटी पान लगे लैदा, बिल्कुल इससे बचें। चले, मसला आ गया, आपको ये भी समझा दिया, अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। हजरत रबिया बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, खजूर की गुठली के बराबर सोने का बंदोबस्त किया। खजूर की गुठली के बराबर हजरत हारसा बिन नुमान ने। फिर नबी पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया और फरमाया इसकी बीवी के लिए और इसके लिए 2-2 जोड़ों का बंदोबस्त कर दे। फरमाते उन्होंने 2 जोड़ों का बंदोबस्त किया तो हुजूर ने हजरत उस्मान गनी से कहा, एक बकरी का बंदोबस्त कर, मेरे रबिया ने शादी करनी है। फरमाते हैं कि बारात ऐसे ही गई, हुजूर साथ गए, शादी करके मैं उसे ले आया। हजरत उस्मान बकरी लाए, उसे ज़िबा किया, जोर की नमाज मस्जिद नबी में पढ़ी तो हुजूर ने फरमाया, अभी जितने नमाजी आए हो ना, चलो आओ मेरे रबिया का वलीमा खाएं। फरमाते हैं शादी हो गई। ओ भाई, सुन्नत और शरीयत तुझे आसान करती है, तेरी तकलीफें दूर करती है। अजियत में ना पड़ो, परेशानी में ना पड़ो, छोड़ दो ये चक्कर सारे। हमने मुसीबतें खड़ी कर ली अपने लिए जो हमारी जान ही नहीं छूट रही, बिल्कुल कतन नहीं। मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह तो कहता है हज तब करना जब ताकत होगी। तो अपने घर तकलीफ में नहीं बंदे को बुलाता, तो रसूलुल्लाह की सुन्नत, नबी पाक की शरीयत। हाँ, जो चीज तकलीफ देती है वो मैं जरा आपको समझा दूं, उस पर जरूर गौर करें। एक है शर्म, है बंदे की आखनगे, लोकी की आखनगे, बरादरी, ये चीज हमें बड़ा परेशान करती।
सच्ची गल करिया जे कदी बंदे किसी ते पूरे राजी होए ने? बोलो। कहने पीर चंगा सी, तकरीर भी चंगी सी, कदी हसदा चंगा ना तो फिर ठीक सी, हसिया नहीं ठीक। तो हुण बंदा है कोई ना कोई कमी तो बेचारे च रह ही जानी है ना। बंदे राजी होते? बोल के बताओ, नहीं ना राजी होते। शर्म गलत काम में करनी है, रब रसूल के नाम में शर्म। मैं तो ये हमारे नाथ खां होते हैं ना प्यार वाले, तो मैं कई दफ़ा इनको पूछ लेता हूँ, इन्होंने आखिए ना मिलाद शरीफ की महफल ते नाथ पढ़ो तो माशाल्लाह सोहनी टोपी शोपी पा के आंदे पढ़ देन। इन्होंने किसी के वलीमे ते आखिए ना नाथ पढ़ो, कहते इत्थे माहौल नहीं। सुभान अल्लाह भाई, शर्म आ रही है। और आसी साडा एक बच्चा सी तो उन्हें मैं कहा भी बाजे बूजे नहीं बजाने, तो वो हम लेके गए बारात, इसी तरीके से कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ रहे थे, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन आबादा, ये पढ़ते हुए बारात लेके गए। तो वो वहां के लोग कहने लगे जी अजीब अजीब नहीं लग रहा, कोई अजीब अजीब नहीं लग रहा। आप यकीन करें, हम जब वापस आए तो उसके बाद वो कहने लगे जी आपके फौरन जाते ही 3 बरादरियों ने बैठ के फैसला किया है कि असा भी इंज दा ही ब्याह करना है। पहला कदम सिर्फ उठाना मुश्किल है, बाकी कोई खराबी पैदा बिल्कुल ना करें, कतन ना करें। शर्म किस बात की? एक बात बताओ, अल्लाह रसूल के साथ पक्का रिश्ता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत? चलो एक और गल करने हैं। साढ़े पिंड एक डॉक्टर हुंदा सी, उधर औखा सौखा बोलता सी, तो बंदे उसको दिहाड़ी दवाई नहीं सन लेंदे। पार जाके एक होर डॉक्टर सी सड़कों तो पार उसको लवी दी सी। एक दिन राती ना साढ़े एक बुजुर्ग नूं तकलीफ बड़ी हुई, तो चूंकि महल्ले दा सी, उहदा बूहा खड़काया तो कहंदा उत्थे जाओ जिथे दिहाड़ी जांदे हो। मैं नहीं उठता। होता है ऐसे कि नहीं होता? होता है ना जी, इधर देखो मेरी तरफ, ऐसे होता है ना। कहना उत्थे ही जाओ जिथे उन्होंने आखी था भी तू दिहाड़ी भी इंजी करना तां नहीं तेरे को लावीदा। लेकिन वो मतलब मिन्नत शिन्नत की मान गया। मेरे ज़हन में बात बैठ गई, अमूमन ऐसा होता है कि नहीं? यार देखो ना, अगर कोई मर जाए तो कुरान शरीफ पढ़ना है, कुल शरीफ हो तो कुरान पाक और नात 10वां हो तो बोले, कोई नाजायज कचहरी में फंस जाए तो कुरान पाक और दुरूद शरीफ और जनाब आयत ये पढ़ते हो, और जब अल्लाह खुशी दे शादी हो तो फिर कुरान ही पढ़ना चाहिए ना। लेकिन हम क्या करते हैं? गलत करते हैं ना ये। अगर अल्लाह रसूल कह दें कि तुमने हमारे साथ सिर्फ दुखों की यारी लगाई है, सुख का टाइम आया तो शैतान को आवाज दे ली, दुनिया की परवाह ना करो, वरना दुनिया किससे राजी होती है? परवाह सिर्फ अल्लाह रसूल की। अल्लाह रसूल नाराज ना हो जाए। सुनो, ये परवाह करना, परेशान होना, लोग क्या कहेंगे, इससे कुछ भी नहीं बनता, बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सूबे के गवर्नर बन गए। पहले भी अमीर बाप के बेटे थे, फिर बिकते बिकाते मदीने आए, फिर गवर्नर बन। हजरत उमर फारूक के जमाने में गवर्नर बने, मदाइन के गवर्नर आपको बनाया गया। कई मुल्कों के ना वजीर सफ़ीर आए हुए थे, कुछ उसमें यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, नसरानी भी थे। तो जिस ईसाई यहूदी को आप दीन के करीब कर रहे हो ना, उसके साथ बैठ के आप खा पी सकते हैं, अगर दीन के करीब आ रहा हो। उसके साथ तो ताल्लुक बनाने का हुक्म है ताकि वो और करीब आ जाए। लेकिन जिसका आपको पता हो ना हमें भी खराब करेगा, या हम इतने काबिल नहीं कि उसे करीब कर सकेंगे, फिर हमें उनके साथ उठने बैठने की इजाज़त नहीं है। तो हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको साथ बिठाया था, खाना शाना हो रहा था, वो भी बड़े बड़े वजीर सफ़ीर थे, दस्तरखान पे बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दस्तरखान पे बैठ के खाना खाओ तो कोई लुकमा अगर दस्तरखान पे गिर जाए तो उठा के खा लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश कर देगा। जमीन पे नहीं, दस्तरखान पे। दस्तरखान पे गिर जाए तो उठा के खा लेना, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश कर देगा। हजरत सलमान फारसी रोटी खा रहे थे तो एक लुकमा गिर गया गवर्नर साहब से। आपने पहले वो लुकमा उठा के मुंह में रखा, फिर उंगली के साथ दस्तरखान को साफ किया। हमारे बच्चे भी मशवरा देते ना, अब्बा जी दौर बदल गया है। तो वो एक करीब आदमी बैठा था, उसने हजरत सलमान फारसी के कान में कहा कि हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं, जमाना बदल गया है, लोग क्या कहेंगे कि मुसलमानों को रोटी नहीं मिलती। थोड़ा ठहर जाएं, ये लोग चले जाएंगे, फिर आप सुन्नत अदा कर लें कि आप क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं। उसने कान में कहा था ना, तो चाहिए था हजरत सलमान फारसी भी कान में जवाब देते, पर आप जज्बात में आ गए। फरमाने लगे क्या कहा तुमने, ये बंदे देखो। फरमाया इन 4-5 दुनियादारों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं, अपने रसूल का तरीका छोड़ दूं?
اور پھر اتنے جذبات میں آئے کہ رو پڑے، سر سے پگڑی اتار لی اور جذبات میں آ کے اپنے بال پکڑ لیے اور کہنے لگے ادھر دیکھو، میں تو مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے بیچتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عزت دی ہے، اور آج میں حضور کا طریقہ چھوڑ دوں؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے رب رسول کا فضل ہے، تو ہم اللہ رسول کی طرف دیکھیں گے یا بندوں کی طرف دیکھیں گے؟ طریقہ وہ آپ کو بچائے گا جو نبی پاک کا طریقہ ہے، حضور کی طرح اٹھنا، نبی پاک کی طرح بیٹھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چہرہ بنانا۔ یارو یہ دیکھو یہ داڑھی ہے حضور کی سنت، ترمذی میں حدیث ہے۔ ہم داڑھی اول تو رکھتے نہیں، رکھیں بھی تو اپنی مرضی کی، کوئی اتنی سی کوئی اتنی سی، داڑھی تو ایک مٹھی ہے حضور کا طریقہ، ایک مٹھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا، یہ ترمذی کی داڑھی اور سفید جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے، میرے نبی کی سنت اور وہ بھی سفید بال۔ کتنا اعزاز ہے، پہلے کبھی کسی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے بال سفید ہوئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، پہلا سفید بال آیا تو حضرت ابراہیم نے پکڑ لیا، اللہ یہ کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا ابراہیم یہ تیری عزت ہے، یہ میں نے تجھے عزت دی ہے، یہ وقار دیا۔ تو بھائی دین اسی طرح سے عورتوں کا مسئلہ ہے، پردہ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے جو تھوڑی پڑھ لکھ جاتی ہے، کسی بینک کی ملازمت کرتی ہے، وہ تو ضروری سمجھتی ہے ٹی وی کی اینکروں کے پیچھے لگنا۔ آزادی رائے کے نام پر عورتوں کو ظلم سکھایا جا رہا ہے، عورتیں پردہ نہیں، کہتی ہیں جی اسلام ہمیں کہتا ہے گھر میں رہو، میں نے کہا بالکل کہتا ہے، اس لیے کہ اسلام تمہیں زیادہ عزت دیتا ہے، اسلام تمہیں قیمتی سمجھتا ہے۔ جس کے گھر میں 14 لاکھ روپیہ کیش پڑا ہو وہ کبھی چونک میں لے کے آیا 14 لاکھ؟ اس لیے کہ وہ قیمتی ہے۔ اور جس کے گھر میں 10 تولے سونا پڑا ہو وہ بھی چونک میں لے کے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے باہر لے جانے والی۔ تو جو مسلمان بی بی ہوتی ہے اس کا وجود قیمتی ہوتا ہے، وہ کوئی ردی نہیں ہوتی کہ جہاں مرضی پھرتی رہے، اس لیے اس کو اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہے، باہر نکلے۔ اور ویسے بھی ہر بی بی تو پردہ کرتی بھی نہیں، ہر کتاب کو گلاب چڑھتا ہے، صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے، ہر عمارت کو گلاب چڑھتا ہے، صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے۔ ہر بی بی نہیں پردہ کرتی، صرف رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی کرتی، صرف حضرت ختیجہ اور سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی عورتیں پردہ کریں۔ اپنے گھروں میں تھوڑی تھوڑی پابندیاں لگائیں، رزق حلال کا رواج ڈالیں، جو رب نے دیا ہے اس پر قناعت کرنے کی طبیعت بنائیں۔ دنیا میں سب سے سکھی بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے وہ اس پہ راضی ہو گیا، وہ سب سے سکھی ہے، اس کا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے، اور جہاں دوران گفتگو ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے، ہم سب کا یہاں آنا اللہ قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔